सरकार बज़्म सरकार जो सजाते हैं बज़्म सरकार जो सजाते हैं बज़्म सरकार बज़्म सरकार जो सजाते हैं अपनी तक़दीर जगाते हैं अपनी तक़दीर जगाते हैं। और ये भी शेर बतौर खास अब घर की दीवार महकते हैं घर की दीवार महकते हैं घर की दीवार महकते हैं नात सरकार जब सुनाते हैं नात सरकार जब सुनाते हैं बज़्म सरकार जो सजाते हैं अपनी तक़दीर जगाते हैं। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चंद अशार और समाज जाने सल्ले अला देखते रह गए शाहे का मर्तबा देखते रह गए जाने सल्ले अला देखते रह गए शाहे का मर्तबा देखते रह गए शाहे का मर्तबा देखते रह गए हो गया खुद ही टुकड़ा फलक पर कमर हो गया खुद ही टुकड़ा फलक पर कमर हो गया खुद ही टुकड़ा हो गया खुद ही टुकड़ा फलक पर कमर दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए। और ये भी शेर बतौर खास समाज फरमाए। इस शेर में हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पत्नी के इरादे से निकलते हैं और क्या वाक़या पेश आता है समाज फरमाए। कत्ल फारूक करने तो आए मगर कत्ल फारूक करने तो आए मगर कत्ल फारूक करने कत्ल फारूक करने तो आए मगर चेहरे मुस्तफा देखते रह गए चेहरे मुस्तफा देखते रह गए
شان صلی علی دیکھتے رہ گئے شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے. اور یہ بھی شعر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا نرالا ہے کہ آپ دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے تھے. شعر ملاحظہ فرمائیں. دشمنوں کو دی جب دعا آپ نے دشمنوں کو دی جب دعا آپ نے دشمنوں کو بھی دی دشمنوں کو بھی دی جب دعا آپ نے سب کرم آپ کا دیکھتے رہ گئے شان صلی علی دیکھتے رہ گئے شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے. اور یہ بھی شعر ہر شخص کا ارمان ہوتا ہے یہ حج ہو جائے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کرے. اللہ سب کی نیک خواہش کو قبول فرمائے نیک دعاؤں کو قبول فرمائے. جانے والے مدینہ روانہ ہوئے جب حج کا ٹائم آتا ہوگا تو سب کے دل میں شوق امڑتا ہوگا سب کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہوگا. جانے والے مدینہ روانہ ہوئے جانے والے مدینہ روانہ ہوئے جانے والے مدینہ جانے والے مدینہ روانہ ہوئے ہم یہی راستہ دیکھتے رہ گئے ہم یہی راستہ دیکھتے رہ گئے شان صلی علی دیکھتے رہ گئے شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے. اور جب اٹھی سبز گنبد کی جانب نظر جب اٹھی سبز گنبد کی جانب نظر جب اٹھی سبز گنبد جب اٹھی سبز گنبد کی جانب نظر نور کا سلسلہ دیکھتے رہ گئے نور کا سلسلہ دیکھتے رہ گئے شان صلی علی دیکھتے رہ گئے شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے. اور یہ مکے کا شعر سماعت فرمائے. جا کے رحمت مدینے میں پہنچے جو ہم جا کے فرحت مدینے میں پہنچے جو ہم جا کے فرحت مدینے میں پہنچے جو ہم رحمتوں کی گھٹا دیکھتے رہ گئے رحمتوں کی گھٹا دیکھتے رہ گئے شان صلی علی دیکھتے رہ گئے شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور یہ جہاں چیز کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم سب تیرے ہیں. جانے ملت اسلامیہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بہت ہی نرالی. جو کچھ پیدا کیا گیا ہے جو کچھ موجود ہے سارے عالم کا وجود آسمان چاند سورج انسان دریا پہاڑ ہوا ہر چیز کا وجود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہوا. دنیا کی ہر چیز ہر شے دنیا میں بسنے والا انسان چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو چاہے وہ پاکستان کا رہنے والا ہو چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو یا لندن کا رہنے والا ہو چاہے وہ برطانیہ کا رہنے والا ہو چاہے وہ پچھم کا رہنے والا ہو یا پورب کا رہنے والا ہو اتر کا رہنے والا ہو یا دکھن کا رہنے والا ہو دنیا کے کسی بھی کونے کا انسان ہو چاہے وہ افغانستان کا رہنے والا ہو یا قزاقستان کا رہنے والا ہو ترکستان کا رہنے والا ہو یا ایران کا رہنے والا ہو یمن کا رہنے والا ہو چاہے چین کا رہنے والا ہو یا جاپان کا رہنے والا ہو ملک شام کا رہنے والا ہو دنیا کے کسی بھی ایک کونے کا انسان ہو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو. یعنی ملت اسلامیہ سب کی خواہش سب کی رضا سب کا ارمان یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. یعنی ملت اسلامیہ کوئی بھی انسان ہو چاہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا عثمان غنی ذو النورین ہو یا مولا علی شیر خدا مشکل کشا ہو چاہے وہ امام اعظم ہو یا غوث اعظم ہو چاہے محدث اعظم ہو یا مفتی اعظم ہند ہو چاہے خواجہ خواجہ ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو چاہے مخدوم سمنانی کشور شریف ہو چاہے سید سالار مسعود غازی بہرائی شریف ہو دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا انسان ہو چاہے وہ بڑا انسان ہو یا چھوٹا انسان ہو چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو چاہے وہ محتاج ہو یا غنی ہو بادشاہ ہو یا رعایا ہو دنیا کا کوئی بھی انسان ہو سب کی خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے اللہ اس سے خوش ہو جائے. یعنی ملت اسلامیہ چرند و پرند
اللہ کی رضا چاہتے ہیں، خشک تر خدا کی رضا چاہتے ہیں، شمس و قمر اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، آسمان خدا کی رضا چاہتا ہے، زمین خدا کی رضا چاہتی ہے، دنیا کی ہر چیز، دنیا کا ہر مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ یعنی ملت اسلامیہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے دل میں یہی ارمان رہا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کی بھی رضا یہی ہے اللہ جو ہے ان سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ان کے دل میں بھی یہی ارمان رہا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف لائے، ان کے دل میں بھی یہی شوق تھا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، ان کے دل میں یہی خواہش رہا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کے دل میں بھی یہی ارمان رہا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ دنیا کے جتنے بھی لوگ جو ہے پیدا ہوئے، چاہے وہ ولی ہو یا نبی ہو یا صحابی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، سب کی خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ دانی ملت اسلامیہ، لیکن ایک ذات ایسی ہے جن کی رضا اللہ تبارک تعالیٰ خود چاہتا ہے۔ دانی ملت اسلامیہ، وہ ذاتی اقدس کوئی اور نہیں ہے، وہ آمینہ کے لال عبداللہ کے لختی جگر دائی حلیمہ کے دل کا سکون دانی ملت اسلامیہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جن کی رضا اللہ تبارک تعالیٰ خود چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، محمد برائے محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد برائے جناب الہی۔ تو ہر چیز، ہر شے، ہر مخلوق اللہ رب العزت کی خوشی چاہتی ہے، رضا چاہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی یوں ارشاد فرماتے ہیں خدا کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا کی چاہیں گے پچھلے اگلے خوشی، خدا کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک کی خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدا پاک کی خوشی ان کی چاہتا ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی کی عظمت سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج عطا کی، ہر نبی کو معراج عطا کی، لیکن سب کو معراج اسی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ہوئے تو اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے۔ لیکن وہ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، شہنشاہ دو عالم کی، شہنشاہ ذی وقار کی، احمد مصطفیٰ کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، رحمت للعالمین کی، شفیع المذنبین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو معراج مکے کی گلیوں میں نہیں عطا کیا، غار حرا میں نہیں عطا کیا، مدینے کی گلیوں میں نہیں عطا کیا، بیت المقدس میں عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو مکے سے آگے، مدینہ سے آگے، مکہ سے آگے، ہجرہ سے آگے، مکہ سے آگے، بلکہ یہ کہنے کی آگے سے آگے بلا کر اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔ بولیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب بلا کر ادنو یا محمد، ادنو منی یا محمد، یا محمد ادنو منی، اے محمد مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب بلا کر اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا دیدار کروایا۔ نبی کی عظمت دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش کی تھی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربی ارنی، اے پاک پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا میں فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ ملت اسلامیہ، موسیٰ علیہ السلام نے بار بار خواہش کی، بار بار اصرار کیا، جب اصرار بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ کہاں بلایا؟ کوہ طور پر، اور اپنا تجلی ظاہر کیا۔ ہلکی سی تجلی کو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ لا سکے، اس کی تاب نہ لا سکے، اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ نبی کی عظمت پر، نبی کی نگاہ نبوت پر، یعنی ملت اسلامیہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کو جو ہے قریب سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنے رب کو اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی آنکھیں خیرہ نہیں ہو رہی ہیں، آپ کی آنکھیں طبیعہ نہیں رہی ہیں، یعنی ملت اسلامیہ آپ پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ نبی کی عظمت نہیں تو اور کیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، محبوب کی نظر اپنے رب سے نہیں ہٹی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھے کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھے کو زیبا ہے بے نیازی، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں جوش لن ترانی، کہیں جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور کسی شاعر نے کیا
देखा है, सिर्फ देखा है रब को, सिर्फ देखा है रब को नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है। सिर्फ देखा है रब को नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है। और सबसे पर्दा किया है खुदा ने, और सबसे पर्दा किया है खुदा ने, पर मोहम्मद से पर्दा नहीं है। सबसे पर्दा किया है खुदा ने, पर मोहम्मद से पर्दा नहीं है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो नबी की अजमत, नबी की शान सबसे आला और सबसे बाला है। और आला हजरत क्या फरमाते हैं नबी की अजमत को बयान करते हुए, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, और सबसे बाला हमारा नबी। और अपने मौला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और ये जो कुछ मिलता है सरकार के सदके में मिलता है। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता चाहिए, और देने वाला साचा हमारा नबी, देने वाला साचा हमारा नबी। और नबी की अजमत देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत अता की तो उन्हें कोहे तूर पर बुलाकर किताब अता की। लेकिन मेरे नबी की अजमत देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जब कुरान मुक़द्दस अता की तो किसी जगह को मखसूस नहीं फरमाया, किसी एक जगह बुलाकर कुरान को अता नहीं किया, बल्कि मेरे महबूब, मेरे नबी, मेरे आका हुजूर रहमत दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां मौजूद होते थे, हज़रत जिब्रील अमीन कुरान को वही लेकर हाजिर हो रहे हैं। आप गारे हिरा में हैं तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम कुरान वही लेकर हाजिर हो रहे हैं। आप जो है मक्का शरीफ में है तो कुरान वहीं पर हाजिर हो रहा है, आप मस्जिद नबवी में है तो कुरान हाजिर वहीं हो रहा है, आप बिस्तर अक़दस में आराम फरमा है तो कुरान वहीं लेकर जिब्रील अमीन हाजिर हो रहे हैं। यानी मिल्लत सलामिया, तो जहाँ जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते थे कुरान वही हाजिर हुआ करता था। ये मेरे महबूब की अजमत है, उनकी शान। और आज लोग नबी की शान घटाने की कोशिश करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, न जाने क्या क्या नबी के बारे में अपनी किताबों में छापते और लिखते हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बहुत ही निराली है। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फरमा रहा है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब आपको इतना दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा कि आप राजी हो जाएंगे।
اور کل میدان محشر کیوں سجایا جائے گا؟ اس کے سجانے کا مقصد کیا ہوگا؟ اس دن لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کی عظمت کا اظہار۔ لوگ اس دن نبی کی شان دیکھیں گے کہ نبی کی عظمت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں، دکھا ہی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا۔ اور میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، اپنی سفارشی کو، اپنے شفاعت کرنے والے کو ڈھونڈے گا۔ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے لوگ، ہر نبی کے پاس جائیں گے، لیکن سب نبی کی صدا کیا ہوگی؟ اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کا جواب یہی ہوگا، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الى غیری، لیکن قربان جاؤ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اپنی امتیوں کا کس قدر غم ہے، اپنی امتیوں کے لیے کس قدر بخشش کروا رہے ہیں، یعنی ملت اسلامیہ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو بخشوائیں گے۔ آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا۔ اسی کو جو ہے استاد زمن مولانا حسن رضا خان جو ہے اپنے شعر میں یوں پروتے ہیں، اس گھر کہیں گے آؤ نبی سے ابو الہ غیری، کہیں گے آؤ نبی سے ابو الہ غیری، کہیں گے کہیں گے رے نبی سے ابو الہ غیری، میرے حضور کے لب پہ انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پہ انا لہا ہوگا۔ اور اس دن کیا منظر ہوگا؟ عزیز بات کماج سے طرح تلاش کرے، عزیز بات کماج سے طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ میرے نبی کو امت کا اس قدر غم ہے، اپنے امتیوں کی بخشش کے لیے آپ آنسو بہا رہے ہیں، رب سلم کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نبی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نقش قدم مصطفیٰ پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یعنی ملت اسلامیہ کی محمد سے وفا چونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی لیے ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، امی والی صلی اللہ علیہ وسلم و سلام، اور نبی کی عظمت ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو الگ الگ صفات سے نوازا، الگ الگ خوبیوں سے نوازا، کسی میں 2 خوبی، کسی میں 4 خوبی، کسی میں چند خوبی، ہر نبی کی الگ الگ خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، لیکن ان تمام خوبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک محمد کے اندر جمع فرما دیا، اپنے محبوب کے اندر
تمام نبیوں کی صفات و کمالات، تمام خوبیوں کو جمع فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ میں ابو البشر آدم کی خلق ہے تو شیعہ کی معرفت بھی، نوح شجاعت ہے تو صالح کی فصاحت و بلاغت بھی، لوط کی حکمت ہے تو یحییٰ کی عصمت بھی، داؤد خلیفۃ اللہ کا لون و صوت ہے تو موسیٰ کلیم اللہ کا جلال و شدت بھی، ادریس کا درس و تدریس ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کی خلت بھی، الیاس کا وقار ہے تو اسحاق کی رضا بھی، ایوب کا صبر ہے تو یوسف صدیق اللہ کا حسن و جمال بھی، عیسیٰ روح اللہ کا زہد و تقوی ہے تو دانیال کا وجب بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی صفات و کمالات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں الگ الگ عطا فرمائے تھے۔ اللہ رب العزت نے تمام خوبیوں کو اپنے محبوب کے اندر جمع فرما دیا۔ خدا نے کہ محمد میں کر دیا سب کچھ، خدا نے کہ محمد میں دے دیا سب کچھ، خدا نے کہ محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی کی عظمت بہت ہی نرالی ہے، افوالا ہے۔ در رسول پہ لے چل جنون عشق مجھے، در رسول پہ لے چل جنون عشق مجھے، بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے، بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے۔ اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لوح